وقار جو اس باوقار مجلس کی کو انہوں نے تشریف لا کر زینت دی، بیماری کے باوجود حضرت یہاں پر تشریف لائے، دل کی گہرائیوں سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا قاری شفیق الرحمن صاحب پیرٹھی مد اللہ ذلہ العالی، جو سابق استاد ادب ہیں دارالعلوم دیوبند کے اور جنرل سیکریٹری ہیں آل انڈیا ملی کونسل اتر پردیش کے، اور خطیب ہیں میرٹھ کی شاہی عیدگاہ اور شاہی جامع مسجد کے۔ میں حضرت سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، بس تھوڑی دیر حضرت کا بیان ہوگا، دستار بندی بچوں کی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، کھانے کا انتظام ہے، سبھی حضرات کھانا کھا کر جائیں گے انشاءاللہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. حضرات علماء کرام اور اس جلسے کے اندر رونق بخشنے والے تمام احباب، قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی حضور کے زمانے سے لے کے آج تک جمعے کے خطبے میں ہر خطیب یہ آیت پڑھتا چلا آیا ہے۔ ہر جمعے میں برابر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں منبر پر۔ یہ مختصر سی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ نے کچھ چیزوں کا حکم فرمایا اور کچھ چیز سے ہمیں روکا۔ سب سے پہلے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل۔ قرآن مقدس کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو حکم کرتا ہے انصاف اور عدل کے قائم کرنے کا۔ اسی جگہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بِالْعَدْلِ، وَإِذَا دوسری جگہ فرمایا ہے فَاحْكُمْ بِالْعَدْلِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ قرآن مقدس میں عدل کے قائم کرنے کے لیے رہنمائی فرمائی کہ انصاف کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا۔ انصاف کی بات جب تم کرو تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری انصاف کی بات تمہارے خلاف جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارے دوستوں کے خلاف جائے، لیکن کبھی بھی انصاف کے دامن کو مت چھوڑنا۔ قرآن کریم کی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین یکن غنیا او فقیرا واللہ اولی بہما ولا تتبع الہوی۔ یہ ارشاد فرمایا اللہ نے کہ انصاف کے دامن کو، انصاف کے تقاضوں کو مت چھوڑنا، چاہے انصاف کی بات تمہارے باپ کے خلاف جائے، تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے، تمہارے اعزاء اقارب کے خلاف جائے، تمہارے دوست احباب کے خلاف جائے، لیکن کبھی بھی انصاف کی بات کرنے سے گریز مت کرنا۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ انصاف کی بات ہو سکتا ہے جب تم سے انصاف کا تقاضا ہو رہا ہو تو سامنے جو ہے ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے، ایمان والا نہیں ہے، لیکن انصاف کی بات غیر مسلم کے حق میں جاتی ہے تو مسلمانوں کو حکم کیا جا رہا ہے کہ انصاف کے دامن کو مت چھوڑنا۔ یا ایھا الذین آمنوا
قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. تقوی کے زیادہ قریب یہ بات ہے کہ تم اس موقع پر جبکہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم ایمان والا غیر ایمان والا آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو تم انصاف کرنے کی نوبت اگر آئے تو دیکھنا انصاف کا تقاضا اگر غیر مسلم کے حق میں ہے تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بارے میں انصاف کا فیصلہ کرو. یہ قرآن مقدس کی رہنمائی ہے. اسی طرح اس آیت میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. احسان مشکات کے اندر احسان کا ترجمہ بتایا. احسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ تم عبادت اگر کر رہے ہو تو تمہیں یہ گمان ہونا چاہیے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر تمہارے اندر یہ سکت نہیں اور تمہارے جو ہے روحانیت کا تقاضا اس درجے کا نہیں تم اللہ کو دیکھ سکو تو یہ گمان میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لہذا یہ بندہ جب ہر وقت اس گمان کو قائم رکھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کسی بھی عمل کی نافرمانی میں اس کا ہاتھ نہیں چلے گا, اس کا پیر نہیں چلے گا. یہ ہر جگہ پر خدا کے دیکھنے کو خیال کرے گا کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے, میں کسی جگہ بھی اللہ کی ذات سے چھپا ہوا نہیں ہوں. اس لیے احسان کا حکم فرمایا کہ تم ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھو اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے. اگر نافرمانی میں تم اترے تو دیکھنا یہ جسم جو تمہارے پاس ہے اس میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. جس جسم کے بنانے پر ہم پوری زندگی صرف کرتے ہیں, پورا مال و دولت خرچ کرتے ہیں, کل قیامت میں یہی جسم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف کھڑا ہوگا. جسم کا ایک عہد وہ اللہ سے کہے گا. قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جب انسان اپنے اعمال کو کیے ہوئے کو جھٹلائے گا اعلان میں نے تو یہ کام کیا نہیں, میں نے نہیں ایسی نافرمانی کی, تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے. اب تمہارے جسم کا ایک عضو کو بولے گا, ہاتھ بولیں گے, آنکھیں بولیں گی, پیر بولیں گے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جسم کا ایک عضو اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا اے اللہ یہ نافرمانی اس آدمی نے کی. اس لیے احسان کا درجہ فرق ہے, یہ پیدا ہونا چاہیے عبادات میں, اللہ کی اطاعت برداری میں, کہ ہمیشہ یہ گمان رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ گمان رہے گا تو نافرمانی کی طرف نہ ہاتھ اٹھیں گے نہ پیر اٹھیں گے, نہ ہماری آنکھ اٹھے گی نہ ہمارے کان چلیں گے. اس لیے اور جب انسان اس چیز کا خیال نہیں کرے گا تو پھر اس کے جو ہے حال یہ ہو جاتا ہے الہم ارجل یمشون بها الہم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. جب انسان اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو نوبت یہاں آتی ہے کہ جانور اس سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. قرآن فرماتا ہے اس کے ہاتھ موجود ہیں, اس کے کان موجود ہیں, اس کی آنکھیں موجود ہیں, سب کچھ یہ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود یہ جانور سے زیادہ بدتر ہے. اس لیے بھائی اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات کے لیے اللہ نے ہمارے لیے قرآن, اللہ کے رسول کی زندگی, یہ ساری نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں. اسی آیت میں آگے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور دیکھنا زکوٰۃ کی ادائیگی کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اپنوں کا خیال کرو, اپنے اعزہ کا, اپنے اقارب کا, ان کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ہے. اور زکوٰۃ کے دینے کسی کو اگر زکوٰۃ دے رہے ہو تو کسی پر احسان نہیں کر رہے,
بلکہ لینے والے کا احسان ہے کہ لینے والا تم سے زکات لے کر تمہیں اللہ کے فضل سے سرگوش کر رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اس لیے اعزاء کا، اقارب کا خیال کرنا چاہیے زکات کی ادائیگی میں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہم سب لوگ زکات کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا، جو ہیں اس لائق بنایا، وہ اپنی زکات کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ان مدرسوں کے علاوہ اپنے اعزاء اقارب میں بھی زکات دینی چاہیے۔ اور اعزاء اقارب کے اندر کون کون ہیں؟ اپنے جو ہے اپنی ساس ہے، اپنے سسر ہیں، اپنے بھتیجے ہیں، چچا ہیں، خالو ہیں، ماموں ہیں، بھانجے ہیں، ان سب کو زکات دی جا سکتی ہے۔ اپنے داماد کو بھی دی جا سکتی ہے، اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے، اپنے پوتی پوتے کو نہیں دے سکتے، اپنے ماں اور باپ کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اسی طرح اپنے دادا دادی کو نہیں دے سکتے، لیکن اس کے علاوہ داماد کو زکات دے سکتے ہیں، بیٹی کو نہیں۔ تو اس لیے زکات کی ادائیگی میں اپنوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کی بات فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، ان تمام گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک تو آیت میں فرمایا کہ نماز انسان کو برائیوں سے، فواحشات سے، منکرات سے روک دیتی ہے۔ جو گناہ کھلے عام کیے جاتے ہیں، شراب کا پینا ہے، زنا کا کرنا ہے، اسی طرح سے جوا کا کھیلنا ہے، سٹے بازی کرنا ہے، یہ کھلے گناہ ہیں بالکل۔ ان سارے گناہوں سے نماز بچاتی ہے، ان سارے گناہوں سے اللہ بچاتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ وہ ہیں جن کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا اور کرتا ہے۔ کسی غیر محرم اور لڑکی اور عورت پر نگاہ ڈال دینا، کسی کے لیے حسد کرنا، کسی کی غیبت کرنا، ان تمام چیزوں سے نماز ایسی عبادت ہے جو انسان کو روکتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کی اس آیت میں جہاں ایک طرف ہمیں فرمایا کہ تم نماز کی ادائیگی کرو، زکات کی ادائیگی کرو، زکات ادا کرو، وہیں ہمیں فرمایا کہ تم فواحشات سے، منکرات سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج ہمارا جو حال ہے، ہماری نوجوان نسل آج کس راستے پر جا رہی ہے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ آج برے حالات ہیں، ہندوستان کا سماج جو آج اس وقت اقتدار میں ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان سارا کا سارا بددین ہو جائے، یہ سارا مسلمان واپسی کر لے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد اب سے 200 400 500 سال پہلے غیر مسلم تھے تو ہم سارے کے سارے واپسی کر کے ہم جو ہے غیر مسلم ہو جائیں، ہم سب دھرم کو اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ لہذا حکومت کی پوری پلاننگ اور پوری کوششیں یہ ہیں، ان حالات میں آج ہمیں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اپنے نوجوان نسل کی حفاظت کرنا، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا جو گمراہی کے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے بچانے کا راستہ صرف یہی ہے کہ ان مدرسوں سے تعلق جوڑا جائے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھا جائے، علماء کی باتیں سنی جائیں، قرآن اور احادیث کے ترجمے، قرآن کے ترجموں میں حصہ لیا جائے۔ جتنا بھی آدمی اس طرف متوجہ ہوگا، یہی حالات اس کو ان سارے آنے والی برائیوں کے راستے سے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے بھائی کہ ہم حسن اسلوبی کے ساتھ ہم اپنے ان اعمال کا خیال کرتے ہوئے اور ان پر توجہ دیں۔ چونکہ پروگرام بہت ہی آخری سٹیج پر پہنچ گیا ہے تو زیادہ لمبا بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے۔ تو حضرت قاضی صاحب نے پہلے یہ فرما دیا ہے کہ بھئی فوراً قاضی صاحب کی تقریر کے بعد جو ہے بچوں کی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی، اس کے بعد کھانا ہوگا۔ سارے پروگرام آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اللہ اس مختصر سی بات کو میں نے یہ کچھ آپ کے سامنے کہی، مجھے بھی عمل کی اللہ توفیق دے دے اور ہم سب کو اللہ عمل کے لیے قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین۔